شور کوٹ کا قلعہ، جسے مقامی زبان میں بھیڑ کہا جاتا ہے، اپنے اندر قدیم تہذیبوں کی سینکڑوں داستانیں سموئے ہوئے ہے۔ اس قلعے کی تاریخ پر مستند تحقیق کی ابتدا ایک مقامی اسکول ٹیچر کی تاریخ سے ذاتی دلچسپی کی بنا پر ہوئی۔ ان مقامی اسکول ٹیچر کا نام جمیل بھٹی تھا۔ جمیل بھٹی صاحب نے شور کوٹ کے قلعے سے سینکڑوں کی تعداد میں نوادرات اکٹھے کیے۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو میوزیم کی شکل دے کر ان تمام نوادرات کو وہاں محفوظ کر لیا۔ 1999 میں ہیوسٹن یونیورسٹی امریکہ کے شعبہ تاریخ کے سربراہ جونیتھن مار کینوئر کی سربراہی میں ایک ٹیم پاکستان آئی۔ جونیتھن مار کینوئر ساؤتھ ایشین تاریخ پر ایک مستند آرکیولوجسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مار کینوئر کی ٹیم نے پاکستان کے مختلف تاریخی مقامات کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ضلع جھنگ کی تحصیل شور کوٹ کے قلعے کی تحقیق کے سلسلے میں شور کوٹ آئے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے لیے جمیل بھٹی صاحب سے ملاقات کی۔ مار کینوئر کی تحقیقی ٹیم کے مطابق شور کوٹ قلعے کے کھنڈرات سے ملنے والے نوادرات سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ شور کوٹ قلعے سے ملنے والے نوادرات میں عقیق اور موتی بھی شامل تھے۔ ان موتیوں پر تحقیق سے پتہ چلا کہ جب ایرانی فاتح سائرس دی گریٹ نے 558 سے 521 قبل مسیح کے دوران افغانستان کے شمالی اور وادی سندھ کے علاقوں کو فتح کیا تو اس دوران شور کوٹ کا یہ قلعہ بھی ان کے زیر عتاب آیا۔ سائرس نے اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد اپنے کچھ یونانی فوجیوں کو، جو کہ اس نے کرائے پر حاصل کیے تھے، اس قلعے میں چھوڑا۔ ان فوجیوں نے اس قلعے میں کافی عرصہ قیام کیا۔ یہ موتی اور عقیق انہی یونانی فوجیوں نے یہاں پر چھوڑے تھے۔ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم راجہ پورس کو شکست دینے کے بعد ہندوستان سے نکلتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے سے گزرا۔ سکندر اعظم کے تھکے فوجیوں نے اسی شور کوٹ کے قلعے میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ یہاں سے ملنے والے سکوں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سکندر عظیم کی فوج یہاں ٹھہری تھی۔ سن 1906 میں مقامی افراد نے اس قلعے کے کھنڈرات کے قریب ایک مکان کی تعمیر کے سلسلے میں یہاں کھدائی کی۔ اس کھدائی کے دوران غیر معمولی اور قدیم ڈیزائن کے تانبے اور لوہے کے برتن بھی ملے۔ ان برتنوں کو لاہور میوزیم میں لے جایا گیا اور جب یہاں پر ان کی مناسب طور پر جانچ پڑتال کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ درمیانے سائز کی تانبے کی ایک دیگچی ہے، جس کی پیمائش 21 انچ لمبائی اور 22 انچ اونچائی تھی۔ اس کے کندھے پر سنسکرت زبان میں درج تھا: سال 83 مہینہ ماگھ روشن 5واں دن۔ مذکورہ گپتا سال 403 عیسوی کے مساوی ہے، جو کہ گپتا دور کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ شور کوٹ کا قلعہ اہم سبی ملک کا سیاسی مرکز بھی رہا۔ دراصل سبی ایک ممتاز قبیلہ ہے جس کا ذکر سنسکرت ادب میں ملتا ہے۔ رگ وید میں جنہیں سیوی بھی کہا جاتا ہے، ان کا ذکر درج ہے۔ سیبیا کے نام سے ایک جاٹ قبیلہ اب بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ سکندر اعظم کے قیام کے بعد شور کوٹ کا قلعہ 3 عظیم گپتا بادشاہوں کا سیاسی مرکز بھی رہا۔ شور کوٹ قلعے کے علاوہ ضلع جھنگ کے مختلف علاقوں میں قریباً 37 کے قریب اسی طرز کے مگر اس قلعے سے چھوٹے ٹیلے بھی ملے ہیں، جن سے ملنے والے نوادرات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ قلعہ ایک بہت بڑی تہذیب کا سیاسی اور سماجی مرکز رہا۔
اس قلعے کی تباہی کا پہلا سبب سکندر اعظم کی فوجوں کا حملہ اور دوسرا دریائے چناب کے پانی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔ پرانے زمانے میں جب دریا بکھر کر اپنا رخ تبدیل کرتے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ دریائے چناب جو کہ پہلے اس قلعے کی مشرقی جانب بہتا تھا، اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور اس قلعے کو تباہ کر کے مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ اس وقت دریائے چناب اس قلعے سے مغربی جانب تقریباً 7 میل کے فاصلے پر بہتا ہے، جو کہ اس بات کو مکمل طور پر درست قرار دیتا ہے کہ اس قلعے کی تباہی کا سب سے بڑا موجب دریائے چناب کے پانی کا رخ تبدیل کرنا ہے۔